ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه بسند صحيح: النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. محترم حاضرین، دینی و ملی بھائیوں، آج یہ تقریب جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ تقریب نکاح ہے، جس میں محمد سلیم صاحب کی صاحبزادی محمد الیاس عزیزم کو ان کے عقد نکاح میں دی جانے والی ہے. انشاءاللہ بس تھوڑے ہی عرصے میں یہ عقد نکاح انجام پائے گا. ابھی ہم نے نکاح کے موضوع پر خطبہ جمعہ سنا ہے، کسی تقریر کی ضرورت تو نہیں، لیکن ہم چونکہ خطبہ نکاح کی جو معنویت ہے مجھ سے بھی واقف نہیں، عربی نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہم عجمی ہیں، اس لیے اس موقع پر دو چار باتیں سامعین اور حاضرین کے گوشے گزار کر دی جاتی ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں اتار دے. تو اس موقع پر یہ یاد دہانی مناسب ہوگی کہ خطبہ نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیات پڑھی ہیں اس میں بھائیو ایک لفظ تینوں آیتوں میں کامن طور سے موجود ہے، اور وہ ہے اتقوا اللہ یا اتقوا ربکم. اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. تینوں آیتوں میں اللہ سے ڈرنے کی بات ہے. پیارے رسول نے انہی تینوں آیات کو خطبہ جمعہ کے لیے کیوں چنا ہے؟ یہ پیغام دینے کے لیے کہ آج دو خاندانوں کا آپسی رشتہ جوڑ رہا ہے، ایک تیسرا خاندان انشاءاللہ وجود میں آئے گا، امت محمدیہ میں اضافے کا ذریعہ بنے گا. تو انہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں اور اسے ادا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں کہ اگر ان حقوق میں حق تلفی ہوئی تو اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. یہ پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے ذریعہ دینا چاہتے تھے. تو میرے بھائیوں، ایک شوہر کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے حق کے تعلق سے اپنے بیوی کے تئیں، وہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا جو حق مہر ہے اسے ادا کر دے اور خوشی خوشی دے دے.
سورہ نساء کی آیت نمبر 4 پڑھیے تو اللہ فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً کہ ان عورتوں کو بیویوں کو ان کی مہر دے دو خوش ہو کر، دل میں کسی طرح کا رنج رکھ کر نہیں، ناراض ہو کر نہیں، جو طے کیا ہے جو آپ دے سکتے تھے آپ اسے خوشی خوشی دے دو، یہ ان کا حق ہے۔ دوسری ذمہ داری شوہر پر یہ ہے کہ شوہر جس بیوی کو لے کر آیا ہے اللہ کے کلمے کے ذریعہ جسے اپنے لیے حلال سمجھا ہے، تو اس بیوی کے رہنے سہنے کا انتظام، اس کے کھانے پینے کا انتظام، اس کے دوا علاج کا انتظام، اس کی ضروریات زندگی کا انتظام، یعنی نان و نفقہ جسے کہتے ہیں، یہ ذمہ داری بھی شوہر اٹھائے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، پڑھیے سورہ بقرہ تو اللہ کہتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ یہ بچے کی پیدائش جس کے لیے ہوئی ہے نا، اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ ان ماؤں کی روزی روٹی یعنی کھان پان، وَكِسْوَتُهُنَّ ان کے پہننے اوڑھنے کا انتظام وہ کرے، بالمعروف بھلے طریقے سے جو سماج میں رائج ہے۔ تو اس طرح سے نان و نفقہ کی ذمہ داری بھی شوہر پر ہے۔ اسی طرح شوہر پر بیوی کا حق یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ خوش مزاجی کے ماحول میں زندگی گزارے، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ بہتر اور اچھا سلوک کرے۔ قرآن نے حکم دیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہتر سلوک کرو، اچھے انداز میں پیش آؤ، خوش مزاج ان کے ساتھ رہو۔ اور خوش مزاجی کا انداز، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم انہیں ماہانہ جو خرچ دیں اس میں کشادہ دلی کا ثبوت دیں۔ اللہ نے ہمیں جس انداز میں آمدنی دی ہے، ہم جس طرح خرچ کرتے ہیں مسجدوں پر، مدرسوں پر، غریبوں پر، رشتہ داروں پر، ہم اس کے جیب میں بھی کچھ دیں کہ یہ تمہارا ہے، جیسی ہماری آمدنی اس کے مطابق ہم اسے۔ قرآن نے کیا کہا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 اور 7 پڑھیے۔ ہر کشادگی والے کو اپنی کشادگی کے مطابق خرچ کرنا چاہیے بیوی پر، ہے نا؟ تو کوئی آدمی لاکھ روپے کماتا ہے، ہاں، وہ 10,000 20,000 دے دے اپنی بیوی کو مہینے میں، کوئی بات نہیں، کوئی کمی نہیں آئے گی ان کا انشاءاللہ۔ کوئی آدمی ہو سکتا ہے 20,000 کما رہا ہو تو وہ 2,000 ہی دے پائے گا، ہاں، اور اسے دوسرے اخراجات، ماں باپ اور چیزیں دیکھنی ہے۔ تو اپنی کشادگی کے اعتبار سے بیوی کو خرچ بھی دینا چاہیے، یہ بھی خوش مزاجی کا ایک پہلو ہے۔ اسی طرح بیویوں سے معاملات میں مشورے کرنا، گھریلو معاملات بطور خاص ہوں، ہے نا، تو ان سے مشورے کرنا بھی ان کی دلجوئی کرنا ہے، ان کے حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ان کے ساتھ خوش مزاجی کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ہم ان سے بیٹھ کر پوچھ رہے ہیں، ہم شیئر کر رہے ہیں کوئی بات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، وہ وقت نہیں ہے کہ میں ان تفصیلات میں جاؤں، لیکن میں ٹو دا پوائنٹ اشارے کر رہا ہوں۔ اسی طرح خوش مزاجی کا انداز یہ بھی ہے کہ کبھی ہم ان کے ساتھ بیٹھیں تو ہم ہنسی مذاق بھی جائز دائرے میں کریں۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعض دفعہ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ ریس لگایا ہے۔ ہاں، آپ اگر پڑھیں تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نکلے سفر پر، آپ نے لوگوں سے کہا کہ آگے چلے جاؤ، لوگ آگے چلے گئے، پھر آپ نے کہا عائشہ آؤ ہم دوڑ لگاتے ہیں، تو آپ نے اس سفر میں ام عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ تو عائشہ کہتی ہیں کہ کنت جاریتن لم ابدن، میں اس وقت ایک لڑکی تھی دبلی پتلی، میرے اوپر گوشت نہیں چڑھا تھا، ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی میری، تو میں نے ریس لگایا تو میں جیت گئی، دوڑنے میں آگے ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر ایسا ایک مرتبہ اور واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر کا ارادہ کیا تو عائشہ کی باری آئی، اور عائشہ جا رہی ہیں سفر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ آج بھی دوڑ لگاتے ہیں۔ لوگوں کو آپ نے کہا کہ آپ لوگ آگے نکل جاؤ، وہ لوگ نکل گئے۔ پھر آپ نے کہا عائشہ چلو ہرڈل پوائنٹ وہاں پہ ہے، ہم لوگ وہاں تک دوڑیں گے۔ اس بار کہتے ہیں عائشہ کہ میں اس وقت لہیم و شہیم ہو گئی تھی، تو اس دوڑ میں نے مسابقہ تو کیا، یعنی کمپٹیشن میں حصہ تو لیا، لیکن میں پیچھے رہ گئی۔ پیارے رسول جیت گئے تو آپ نے کہا ہذہ بتلک، یاد ہے عائشہ اس بار تم نے ہرایا تھا نا، آج میں نے ہرایا ہے، بدلہ لے لیا میں نے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش مزاجی کا انداز تھا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے گھروں میں ایک خوش مزاج شوہر بن کر رہنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے، آپ نے تو ان کے ناز و نخرے بھی برداشت کیے ہیں، ان کی غیرت کو بھی اگر کبھی جاگ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی برداشت کیا ہے۔ اور آپ صحیح بخاری کتاب النکاح پڑھیں گے تو اس میں ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام عائشہ کے گھر میں تھے، اور اتفاق سے زینب نے اپنے خادم کے ذریعہ ایک تحفہ اور ہدیہ نبی کے پاس بھیج دیا۔ وہ خادم لے کر آئے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نوک کر کے داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھانا چاہتے تھے. عائشہ دروازہ کھولنے آئی تھی. دروازہ کھولا انہوں نے تو دیکھا کہ اس میں کچھ ہدیہ ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت برداشت نہیں کر پائی. عائشہ نے اس کٹورے کو، اس باؤل کو ٹھوکر مارا اور وہ گر گیا، چکنا چور ہو گیا. اس میں رکھے ہوئے چھہارے، کھجور، جو بھی چیزیں کھانے پینے کی تھیں بکھر گئیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں گھر میں بیٹھے ہیں. میرے جوانوں مجھے بتاؤ کہ اگر ہم ہوتے، ہمارے گھر میں ایسا ہوتا تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسٹیپ لیا. ہاں، آپ کے خوش مزاجی کا انداز دیکھیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ کھڑے ہو گئے. اور خادم کو آپ نے دیکھا جو لے کر آیا تھا کہ بڑا متحیر، بڑا متعجب، سرپرائز، کیا ہو گیا نبی کے گھر میں. نبی نے کہا رکو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رکو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باؤل کے ٹوٹے ہوئے چوروں کو، ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے لے جا کر ایک جگہ رکھ دیا. پھر واپس ہوئے اور دوبارہ آپ نے کھانے پینے کی جو چیز، چھوارے، کھجوریں ادھر ادھر بکھر گئی تھی نا، ان کو بھی آپ نے چنا، ایک برتن میں رکھا اور لے جا کر ایک جگہ رکھ دیا. اور خادم سے کہا بہت زیادہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قد غارت امک، تمہاری ماں عائشہ کو غیرت آ گئی ہے، اتنی سی بات ہے، رکو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھر کے کونے میں گئے جہاں برتن رکھے ہوئے تھے. ان کے پاس بھی ایک باؤل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اٹھا کر لائے اور اس خادم کو دے دیا. کہا دیکھو عائشہ نے ان کا باؤل توڑ دیا ہے، تو اب انہیں بدلہ تو دینا پڑے گا، انصاف کا تقاضا یہی ہے، تو یہ باؤل لے جاؤ زینب کو دے دینا. آپ نے انصاف بھی کیا اس وقت. آپ نے وہ باؤل انہیں واپس کر دیا. لیکن آپ نے ایک لفظ حدیث میں وارد نہیں ہے کہ آپ نے عائشہ کو ڈانٹا ہو یا نعوذ باللہ عائشہ پر ہاتھ اٹھایا ہو، دور کی بات ہے. میرے بھائیوں، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازدواجی زندگی کو، اپنی بیویوں کے ناز و نخرے بھی، اگر ان کی غیرت کبھی جاگ گئی تو آپ نے اسے برداشت کیا ہے. تو اس طرح سے ہم خوش مزاجی کے عالم کے ساتھ زندگی گزاریں. اچھا، یہ تو شوہر پر ذمہ داری ہے اپنی بیوی کے تعلق سے. بیوی پر بھی حق بنتا ہے شوہر کا، بلکہ سچ یہ ہے کہ بیوی کے لیے جنت میں جانے کا راستہ اور دروازہ ہے شوہر، دروازہ ہے. ایک شادی شدہ خاتون اپنے رب کو راضی ہی نہیں کر سکتی ہے جب تک اپنے شوہر کو جائز باتوں میں راضی نہ کر لے جائے. حسین بن محسن کہتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے، کہ میری پھوپھی ایک دن بیان کرنے لگی کہ میں پیارے رسول کے پاس ایک ضرورت سے گئی تو آپ نے کہا ازات و بعالن انتی، کیا شوہر والی ہو؟ تو میں نے کہا ہاں میں شادی شدہ ہوں. تو نبی نے کہا کہ تمہارا سلوک تمہارے شوہر سے کیسا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں ان کی خدمت کرتی رہتی ہوں جب تک تھک نہ جاؤں، جب تھک جاتی ہوں میرے بس میں نہیں ہوتا تو میں رک جاتی ہوں، ورنہ میں ان کی خدمت میں لگی رہتی ہوں. تو نبی نے کیا فرمایا؟ کہا ہاں کرتی رہو. این انت منہ، جو تمہارا شوہر ہے نا اس کا خیال رکھو، کیونکہ مقام کیا ہے جانتی ہو؟ انما ہوا جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت بھی ہے، وہی تمہاری جہنم بھی ہے. اللہ اکبر. یعنی اسے راضی کر کے، اس کی خدمت کر کے تم جنت میں جاؤ گی، اور اگر اسے تم نے ناراض کر دیا بلا وجہ اور اس کی ناراضگی مول لے لی تو جنت کی راہ میں بیریئر، رکاوٹ پیدا ہو جائے گی. تو یہ میرے بھائیوں دین کا مزاج ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی خاتون کی پہچان، علامات، صفات اور ایٹریبیوٹس میں سے یہ 4-5 چیزیں ہیں. کیا ہیں؟ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت. کیا پیاری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. جنت میں جانے والی خاتون کی پہچان یہ ہے کہ اگر وہ 5 وقتہ نماز پڑھ لے، رمضان کے فرض روزے رکھ لے جو اللہ اسے طاقت دے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے جائے، اور اپنے شوہر و اطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما بردار بن جائے جائز باتوں میں. تو ان 4 صفات کی وجہ سے، نمبر 1 5 وقتہ نمازوں کی پابندی، رمضان کے روزے کی پابندی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری. اس سے اتنا بڑا مقام اس کو ملے گا کہ کل قیامت کے دن رب کی طرف سے اسے کہا جائے گا ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئت،
کہ یہ جنت کے تمام دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، اے خاتون جس دروازے سے تو جنت میں جانا چاہتی ہے چلی جا۔ معمولی بات ہے۔ تو شوہر کی اطاعت و فرما برداری کا ہر وقت اسے خیال رکھنا چاہیے ایک بیوی کو، اس لیے کہ شوہر کا مقام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس دنیا میں کسی انسان کے لیے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ایک شادی شدہ خاتون سے کہا جاتا اپنے شوہر کو سجدہ کرو، لیکن سجدہ کسی انسان کو جائز نہیں، اس لیے اسے روکا گیا ہے۔ یہ مقام ہے ایک شوہر کا، اس لیے خاتون کو چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ پڑھی لکھی ہے، تعلیم یافتہ ہے، ایڈوکیٹڈ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنے شوہر کو اگرچہ وہ کم پڑھی لکھا ہو، اگرچہ وہ بہت زیادہ کمانے والا نہ ہو، پھر بھی تمہاری جنت وہی ہے، تمہیں اس کی فرما برداری کرنی ہے، تمہیں اس کے جائز حکموں پر چلنا ہے، اسے راضی اور خوش کرنے کی تمہیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ صحابیات نے ایسا کیا ہے، بلکہ ہر دو کو چاہیے کہ اس میں خوش کرنے کی ایک دوسرے کو کوشش کریں، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، ایک دوسرے کے لیے باعث تسکین دل بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ جب تم ناراض ہو جاتی ہو نا مجھے پتہ چل جاتا ہے، یعنی آپ دیکھیے اپنی بیویوں کی ناراضگی اور خوشی کا کتنا خیال رکھتے تھے، اور آپ کہتے ہیں کہ جب تم خوش رہتی ہو نا تب بھی مجھے پتہ چلتا ہے۔ تو عائشہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب تم خوش ہوتی ہو نا اور تمہیں کوئی بات کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، یہ بات ایسی نہیں ہے، محمد کے رب کی قسم، یہاں تم میرا نام لیتی ہو، محمد کے رب کی قسم کھاتی ہو۔ اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ تم باتیں کرتے ہوئے جب تمہیں قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو تم میرا نام نہیں لیتی ہو، کیا کہتی ہو؟ لا ورب ابراہیم، یہ بات ایسی نہیں، ابراہیم کے رب کی قسم۔ سبحان اللہ۔ تو عائشہ کہتی ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول بات تو آپ نے سچ کہا، لیکن ما اہجر الا اسمک، میں تو صرف آپ کا نام نہیں لیتی نا، آپ کی محبتیں تو میرے دل میں ہیں۔ تو یہ بیوی اور شوہر دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں جائز باتوں میں، ہاں ناجائز میں تعاون نہ کریں، جائز میں تعاون کریں گے اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھتا ہے، وضو بناتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے۔ اگر بیوی جاگنے میں کچھ تھوڑا سا اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو پانی لاتا ہے اپنی بیوی کے چہرے پر، چھینٹے مارتا ہے اور جگا دیتا ہے، دونوں وضو کرتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رحم اللہ امرأۃ، اللہ اس عورت پر، اس بیوی پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھتی ہے تیسرے پہر میں، وضو بناتی ہے، پھر جا کر اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اور اگر اس کا شوہر جاگنے میں کسی طرح سے آئیں بائیں شائیں کرتا ہے، یعنی کسی طرح سے نہیں اٹھ رہا، اس کی آنکھ زیادہ لگی ہوئی ہے، تو وہ بھی جا کر پانی لاتی ہے اور پھوار مارتی ہے، اپنے شوہر کو جگا دیتی ہے پانی ڈال کر، اور وہ بھی وضو کرتا ہے، دونوں مل کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ ان دونوں پر رحم فرمائے۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق ہوں گے اگر نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ کس طرح ازواج مطہرات نے، صحابیات نے اپنے شوہروں کے ہر آرام کا خیال رکھا، ان کے ہر دکھ اور درد میں حصہ بن گئی، اسے بانٹا۔ اور اما خدیجہ کی بات میں سنا کر کے اسے ختم کرتا ہوں۔ اما عائشہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تھی پہلی، اور آپ ڈرے سہمے ہوئے اپنے گھر آئے تھے، اور آپ نے کہا تھا مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو، تو اما خدیجہ بیان کر رہی تھی کہ میں نے اس وقت چادر اوڑھایا تھا، اور اس کے بعد جب آپ کو تھوڑا افاقہ ہوا تو میں آپ کے سرہانے بیٹھ گئی اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا ماجرا ہے، اور آپ نے جواب دیا تھا انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر، اپنے جان پر ڈر محسوس ہو رہا ہے خدیجہ۔ تو خدیجہ نے کہا تھا کلا واللہ، دیکھیے ایک بہادر بیوی ایسی ہوا کرتی ہے۔ پیارے رسول نے کہا مجھے اپنے جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے خدیجہ، کیونکہ پہلا موقع تھا کہ جبریل آئے تھے اور آپ کو دبوچا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق والی وحی نازل ہوئی تھی۔ تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کلا واللہ، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اللہ کی قسم کھاتی ہوں۔ کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ آپ کیوں اپنے جان کے بارے میں دہشت میں ہیں، خوف کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اس لیے کہ آپ تو رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، توڑنے والوں سے بھی ملتے ہیں، آپ بوجھ والوں کا بوجھ اٹھا کر سہارا بن جاتے ہیں، ان کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں،
وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، نہ کمانے والے کے لیے کمائی کا ذریعہ آپ بن جاتے ہیں، غریبوں کے لیے سفارش کر دیتے ہیں، ان کے لیے بھی انتظام ہو جاتا ہے۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، مہمان آیا تو اس کی آپ مہمان نوازی اپنے اعتبار سے کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کی راہ میں جو پریشانیاں لوگوں کو آتی ہیں آپ اس پر ان کی مدد کرتے ہیں۔ آپ ایک سماج سیوک ہیں، آپ ایک سوشل ورکر ہیں، آپ رشتہ داریاں جوڑنے والے۔ اللہ آپ کو رسوا کیسے کرے گا؟ ہرگز اللہ ایسا نہیں کرے گا آپ کے ساتھ۔ سبحان اللہ، کیا بہادرانہ کلمات تھے یہ، جس کو تاریخ نے لکھ لیا ہے، حدیث نے درج کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے ایک خاتون کو ہونا چاہیے کہ اپنے اس شوہر کو جو 8 سے 10 گھنٹے ڈیوٹی کر کے اپنی دکان سے، اپنے بزنس اسپاٹ سے آتا ہے، اسے آنے کے بعد مسکراتے ہوئے لب و رخسار سے اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے اس کا استقبال کرنا چاہیے، اس کی خیر خیریت پوچھنی چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ بیویاں اس کا خیال نہیں رکھتی ہیں کہ 8 سے 10 گھنٹہ کس طرح سے کسٹمرز کے ساتھ جوجھ کر کے میرا شوہر آ جایا ہے۔ وہ تو بس پہنچتے ہی شکوہ کرنے لگتی ہیں کہ کہاں تھے آپ، میں نے آج آپ کو 10 بار فون کیا، آپ نے اٹھایا نہیں، کس کے چکر میں تھے آپ؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ابھی خیر خیریت آپ نے نہیں پوچھی۔ آپ کو ہو سکتا ہے وہ بعد میں بتاتا کہ آپ کا فون کس لیے میں نہیں اٹھا سکا، لیکن آپ نے بدگمانی کر لی شوہر کے بارے میں، اور بجائے اس کے کہ اس کے خیر خیریت پوچھتے، اس کو پانی دیتے، اس کو کھانا دیتے، اس کے غم و فکر میں، رنج میں آپ اس کا سہارا بنتے، آپ نے اس پر ایک دوسرا رنج اسے دے دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری خواتین کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے شوہروں کے حالات کیا ہیں، کس طرح انہیں تسلی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ شوہر اور بیوی میں سے ہر ایک کو دوسرے کا حق سمجھنے اور اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایسا ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے گھر خوشگوار ماحول پائیں گے، اور خوشگوار ماحول میں ہماری زندگی گزرے گی، اور انشاءاللہ اس میں خوشیوں کی بہاریں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمام جوڑوں کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ